ویلکم بیک ناظرین. ایک بہت ہی مبارک مہینے کا جو ہمارا شو ہے, رمضان کا اسپیشل شو ہے ڈاکٹر معیز لاؤنج کا, جس پہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے پورے 20 دن, ہفتے میں 5 دن, فرام منڈے ٹو فرائیڈے, اینڈ ویل بی ڈسکسنگ ایوری ڈے نیو ٹاپک. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غصہ. غصے پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہمارے ساتھ. ایک آڈینس ہے, ایک خاتون ہے جو ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہیں, پھر ان سے بات کر کے ہم اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اور سبجیکٹ ہمارے ہمیشہ ہی بڑے ڈیپ چلے جاتے ہیں. تو جی آپ بتائیے, جلدی سے بتائیے گا. جی ظاہر ٹائم کم ہے تو میں شارٹ ہی پوچھوں گی کہ بعض لوگوں کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ اس میں وہ کچھ بھی کر گزر جاتے ہیں. جیسے سامنے حد یہ ہوتی ہے کہ قتل بھی کر دیتے ہیں, یا منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ان کو پھر واپس نہیں ہو پاتا, اور پھر بعد میں ان کو افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو غصے پہ بالکل قابو نہیں ہوتا. اس حوالے سے اس کے علاوہ میں ڈاکٹر صاحب سے, یہ پروفیسر صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ریکی کی کوئی خاص ٹیکنیک بھی اس حوالے سے اگر بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا, تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو. آپ بڑی جذباتی ہو, چلو بتائیے اس لیے کہ سوال کا جواب دیں جلدی سے. پھر میں ریکی کی ٹیکنیک یہ ہے کہ جس کو غصہ آتا ہے, اگر اس کے سر کے اور اس کے چیسٹ کے, سینے کے اور پیٹ کی 3 جگہیں, وہاں اگر ہاتھ رکھ کر ریکی کا عمل کیا جائے تو چند دنوں میں, اگر یہ متواتر کیا جائے تو چند دنوں میں اس شخص کا غصہ کم ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خود کو دینا چاہیں تو وہی 3 جگہیں, ایک سر کی ایک حصہ ہے, ایک سینے کے اوپر اور ایک پیٹ کے ناف کے اوپر کا ایریا ہے, وہاں پہ اگر ریکی دی جائے 15-20 منٹ تو خود کا غصہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے, دوسرے کو دینے سے اس کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا, ریکی سے کیا اور عادتیں بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں؟ ریکی سے بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل بچہ سبزی نہیں کھا رہا, میرے ساتھ بھی پرابلم تھا, تو وہ بچے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں, ماں باپ کی بات مانتے ہیں, پڑھائی کی طرف دھیان ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے, گھر میں ناچاکی ختم ہوتی ہے, برکت آتی ہے. سب سے بڑی بات, گھر میں برکت, سکون بڑا ریمارکیبل آتا ہے, بڑی روحانی چیز ہے. امیزنگ. بچے تھے جب سبزی نہیں کھاتے تھے, جب سے بڑے ہوئے تب سے 3 دن سے مجھے سبزی مانگ رہے ہیں. عجیب چکر ہے ان کا. چلے کوئی نہیں, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. جی جی, کہ اکثر گھر کے سربراہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, تو ان کے اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, جینٹس اسپیشلی جینٹس. اصل میں سربراہ کا مسئلہ ہے کہ چونکہ سربراہ ہوتا ہے, سر بڑا سر ہوتا ہے, تو وہ غصہ ان کو آتا ہے. اس کے لیے کوشش کی جائے کہ جس وقت ان کو غصہ نہ ہو اس وقت ان سے بات کی جائے. جس وقت غصہ ہو اس وقت کبھی بھی جواب نہیں دینا چاہیے, غصہ بڑھتا ہے. آپ جلتی ہوئی آگ میں تیل ڈالتے ہیں. جلتی ہوئی آگ میں آپ تیل ڈال رہے ہیں. ہمارے آپ کا سب سے پہلے تو آڈینس آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے ساتھ آئے ہیں, آپ نے شیئر کیا ہے اپنے سارے پوائنٹ آف ویو. ہوپ آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا. آج سیکھا ہے نہیں سیکھا؟ ہاں, تو اس سائڈ والوں نے سیکھا, اس سائڈ والوں نے نہیں سیکھا, آپ لوگ نے بھی سیکھا. چلے اچھی بات ہے, سب نے سیکھا ہے. آواز تھوڑی کم تھی, مجھے لگتا ہے ان کا ابھی بھی بھوک کا جو اسٹیٹ ہے وہ ابھی تک ان کا ہے ان کے ساتھ. ہاں چلے اچھی بات ہے, بہت کچھ سیکھ لیا بھائی, کیا بات ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ غصہ آخر ہے کیا, اور کیوں آتا کیوں ہے ہمیں, اور ہمیں اس کو کس طرح اپنے آپ سے روکنا ہے. میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, افریقہ میں تھی میں جب, تو میرے بہت اچھے فرینڈ ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے ایسے ہی کہا, میں نے کہا ٹیل یور ایگو, آسک یور ایگو کہ وہ یہ ایکٹ کیوں کر رہے ہیں. تو کہتے یو آر ٹاکنگ ٹو می ایز اف می اینڈ مائی ایگو آر 2 separate things. And I told him yes, because you have ego, you yourself is not ego. آپ کو غصہ آتا ہے, آپ غصہ نہیں ہیں, تو آپ اس کو آنے سے روک سکتے ہیں. اگر آپ کی انٹینشن ہو, نیت ہو, تو آپ اس کو ضرور روک سکتے ہیں. صرف اپنے ایگو کو اپنی ذات سے الگ نکال کے رکھیں, اور اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول ایک ایسے انسان کی طرح دیکھیں جس کی ذات تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اس کی ذات, اس کی پوری ذات جو ہے وہ کمپلیٹلی سبمٹڈ ہے اپنے خدا کے لیے, اپنے رب کے لیے, اپنے اللہ کے لیے. جب یہ پوری ذات ہی سبمٹڈ ہے خدا کے لیے, تو کیا کوئی خدا کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا کوئی خدا کو کچھ کر سکتا ہے؟ کیا خدا کو غصہ آ سکتا ہے؟ These are the questions that we should ask to ourselves. ہوگی کل آپ سے ملاقات, کل ہم ضرور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, رمضان کا بہت ہی مبارک مہینہ ہے, تو ہمیں پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, غصہ نہیں کریے گا, کوشش کریے گا غصہ آئے نہ, اگر آئے تو اظہار کرنے سے اپنے آپ کو روکیے گا. اوور ٹو یو. بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ایک جملہ بہت ضروری تھا جو میں کہہ گیا, وہ یہ کہ غصہ انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے. پتہ نہیں ہم نے یہ بات کہاں سے سیکھ لی ہے. یس, آدمی کی فطرت میں غصہ ہے, تو یہ بات اگر آپ نے آج سیکھی, ایک لیسن سیکھا, وہی سیکھا کہ آدمی کو غصہ آتا ہے, انسان کو غصہ نہیں آتا. مسئلہ یہ کہ جو اردو کا ایک ورڈ ہے بشر, جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ بشر انسان ہے, تو بشر میں شر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہماری ذات ہے پوری کی پوری, اس ذات میں دونوں حصے شامل ہیں, روحانی حصہ بھی ہے اور حیوانی حصہ بھی شامل ہے جو کہ مادہ ہے. تو غصے کا تعلق انسان کے تکبر اور اس کی میں سے ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے
جب میں کو تکلیف پہنچتی ہے, تکبر کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کے نام کو تکلیف پہنچتی ہے, تو اسے غصہ آتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک ملک میں تھا, تو جب میں پاکستان آ رہا تھا تو اس ملک کے امیگریشن سے میں جب گزرا تو وہاں سیکیورٹی آج کل بڑی سخت ہوتی ہے. تو جہاز میں انٹر ہونے سے پہلے ایک خاتون تھی, ان کی ہوم سیکیورٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس نے پاسپورٹ لیا اور مجھ سے اس نے ایک سوال پوچھا, اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتا رہا ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا ہو آر یو, تو میں نے اس سے کہا آئی ڈونٹ نو بٹ مائی نیم از معیز حسین. اچھا وہ چونکی, اس کو سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا. میں نے کہا جی مائی نیم از معیز حسین, سو یو آسک می مائی نیم, کیونکہ وہ پاسپورٹ چیک کر رہی تھی کہ جو آدمی جا رہا ہے یہ وہی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس نے کہا واٹ ڈو یو مین وین یو سیڈ یو ڈونٹ نو. میں نے کہا ڈو یو نو ہو یو آر. کہتی یس. اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا دیٹس اے نیم, وہ تمہارا نام ہے, اٹس ناٹ واٹ یو آر, دس از جسٹ اے نیم. سو مائی ریکویسٹ از یو شوڈ ہیو آسکڈ می فار مائی نیم. تمہیں مجھ سے میرا نام پوچھنا تھا, یہ نہیں پوچھنا تھا میں کون ہوں, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا میں کون ہوں. یہ جو سفر ہوتا ہے انسان کا آدمی سے انسان کی طرف, یہ سفر آگہی کا ہوتا ہے. اسی میں انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے وہ کون ہے. جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں, غصہ آپ کو نہیں آ سکتا, کیونکہ غصہ اس کیفیت میں آتا ہے کہ جس کیفیت میں انسان اگنورنس میں ہوتا ہے, انسان جہالت کے اندر ہوتا ہے. جاہل کو غصہ آتا ہے. جس شخص نے اپنی جہالت کو ڈسکور کر لیا کہ میں جاہل کہاں ہوں اور اس سے آگے بڑھ گیا, اس کو غصہ نہیں آتا. بہرحال معاشرے میں ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں انسان کو انفلوئنس کرتی ہے, اور جب انفلوئنس کرتی ہے تو انسان کا کنٹرول کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. ماہ رمضان سیلف ریسٹرینٹ کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو روکنے کا مہینہ ہے, اپنی خواہشات, اپنی نفس کو روکنے کا مہینہ ہے. تو یہ جد و جہد جاری رہے گی. کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جتنی کوشش کر رہے ہیں, جتنا ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ تمام کا تمام صرف رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹتے. پاکستان پائندہ باد.